اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 55 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 56 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے آیاتنا بے سے آیات، آیت کی جمع ہے نہ ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب، نسلی ہم داخل کریں گے ہم انہیں نارن آگ میں، کلما جس وقت نضجت پک جائیں گی، سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، جلودہم جلد ان کی جمع ہے جلود، کھالیں ہم ان کی کھالیں، بدلناہم بدلیں گے نہ ہم انہیں بدل دیں گے، ہم ان کی بدل دیں گے، جلودن کھالیں ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے، غیر علاوہ ہا اس کے علاوہ، لیذوقوا لے تاکہ یذوقوا وہ چکھیں، العذاب عذاب کو، ان بے شک اللہ کان ہے عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا ان قریب ہم انہیں ڈال دیں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم جس وقت جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودن ہم بدل دیں گے ان کی کھالیں، غیرہا اس کے علاوہ، ہم اس کے علاوہ ان کی کھالیں بدل دیں گے، دوسری کھال بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ چکھیں عذاب کو، ان اللہ کان عزیزاً حکیمہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم ان قریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے، انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، سندخلہم ان قریب، ندخلو ہم داخل کریں گے، ہم انہیں جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا من سے تحت نیچے، ہا ان کے نیچے، الانہار نہر ان کی جمع ہے انہار، نہریں، خالدین فیہا خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی میں ہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا لا کے لیے، ہم ان کے لیے، فیہا فی میں ہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرتن پاک ستھری، وندخلہم اور ندخلو ہم داخل کریں گے، ہم انہیں ذلن چھاؤں میں، ذلیلا گھنی چھاؤں میں ہم انہیں داخل کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار ہم ان قریب ان کو باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی، وندخلہم ذلا ذلیلا اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ ذلن ذلیلا ذل کہتے ہیں چھاؤں کو، سائے کو، اور ذلیلا گھنی۔ اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو برگشتہ کرنے والوں کی سزا اور ان کے بد انجام کا ذکر ہوا ہے۔
کیا کہا گیا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو، ان کے بد انجام کا ذکر اس طرح، انہیں اس آگ میں دھکیلا جائے گا جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی اور ان کے روم روم کو سلگا دے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ عذاب دائمی ایسا ہوگا، ایک چمڑا جل گیا تو دوسرا بدل دیا جائے گا، جو سفید کاغذ کے مثال ہوگا۔ ایک ایک کافر کی 100 کھالیں ہوں گی، ہر کھال پر قسم قسم کے علیحدہ علیحدہ عذاب ہوں گے۔ ایک دن میں 70,000 مرتبہ کھال الٹ پلٹ ہوگی، یعنی کہہ دیا جائے گا کہ جلد لوٹ آئے، پھر وہ لوٹ آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت ہوئی تو آپ پڑھنے والے سے دوبارہ سنانے کی فرمائش کرتے، وہ دوبارہ پڑھتا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کو اس کی تفسیر سناؤں، ایک ساتھ میں 100 بار بدلی جائے گی کھال۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ یہ عذاب ایسا دائمی ہوگا کہ ایک کھال سڑ جائے گی، پھر اس کی جگہ دوسری نہیں آ جائے گی، وہ اس پر عذاب ہوگا، وہ گل سڑ جائے گی، پھر دوسری آئے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے اس آیت کی تفسیر یاد ہے، میں نے اسے اسلام لانے سے پہلے پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیان کرو، اگر وہ وحی ہوئی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو ہم اسے قبول کریں گے، ورنہ ہم اسے قابل التفات نہ سمجھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ایک ساتھ میں 120 مرتبہ۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کھالیں 40 ہاتھ یا 76 ہاتھ ہوں گی، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھ دیا جائے تو سما جائے۔ جب ان کھالوں کو آگ کھا لے گی تو اور کھالیں آ جائیں گی۔ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ مسند احمد میں ہے جہنمی جہنم میں اس قدر بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے کہ ان کے کان کی نوک سے کندھا 700 سال کی راہ پر ہوگا، اور ان کے کھال کی موٹائی 70 ذراع ہوگی، اور کچلی مثل احد پہاڑ کی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد کھال سے لباس ہے، لیکن یہ ضعیف ہے، کھال سے مراد کھال ہی ہے، لباس نہیں، اور ظاہر اس کے خلاف ہے یہ روایت۔ اس کے مقابلوں میں نیک لوگوں کا انجام کا بیان کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں کہ وہ جنت عدن میں ہوں گے جس کے چپے چپے پر نہریں جاری ہوں گی، جہاں چاہیں انہیں لے جائیں، اپنے محلات میں، باغات میں، راستوں میں، غرض جہاں ان کا جی چاہے وہیں وہ پاک نہریں بہنے لگیں گی۔ پھر سب سے اعلیٰ لطف یہ ہے کہ یہ تمام نعمتیں ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، نہ ختم ہوں گی۔ پھر ان کے لیے وہاں حیض و نفاس سے، گندگی اور پلیدی سے، میل کچیل اور بوباس سے، رذیل صفتوں اور بیہودہ اخلاق سے پاک بیویاں ہوں گی، اور گھنے لمبے چوڑے سائے ہوں گے جو بہت فرحت بخش ہوں، بہت ہی سرور انگیز، راحت افزا، دل خوش کن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے 100 سال تک بھی ایک سوار چلا جائے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، شجرۃ الخلد کہتے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کے ساتھ کہ یہ جنتیں ہمارا مقدر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ واجب فرما دے جنت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ایک پل ایک ساتھ جانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔